السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیرانہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی۔ یہ قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون تھی۔ آپ نے بوڑھی عورت کو دیکھا تو استقبال اور احترام کے لیے فوراً اٹھے اور آپ نے قریب ہی اپنی چادر بچھائی، پھر نہایت عزت و اکرام کے ساتھ اس بوڑھی خاتون کو بٹھایا، ادب و احترام سے ان سے گفتگو کرتے رہے۔ ایک صحابی ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون خاتون ہیں جن کا آپ اتنا احترام فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ قابل احترام خاتون حلیمہ سعدیہ ہیں، جنہوں نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا اور اپنا دودھ پلایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حق شناس بھائی، دوستو، مجاہدین اسلام نے قبیلہ بنی حوازن پر حملہ کیا اور بہت کچھ سامان، لونڈی، غلام قبضے میں آئے۔ ان عورتوں میں حارث کی بیٹی شیمہ یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ بھی تھی۔ یہ باندیاں بھی خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی گئی تو شیمہ دیر تک ٹکٹکی باندھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہیں، پھر بولی، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہاری رضائی بہن شیمہ ہوں۔ دیکھو، یہ میری نشانی ہے جس سے تم واقف ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانی دیکھی تو کچھ یادیں تازہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ منظر یاد آ گیا جب شیمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ سعدیہ کی گود میں کھلایا کرتی تھی۔ شیمہ بولی، محمد، تمہیں یاد ہے جب میں تمہیں گود میں لیے کھلاتی تھی اور یہ گیت گایا کرتی تھی، یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا ثم اراہ سیدا مسعودا وکبت اعادیہ الحسات۔ اے ہمارے رب، محمد کو جیتا رکھ کہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کو جوان دیکھیں، پھر ہم اس کو ایک معزز سردار دیکھیں اور اس سے حسد رکھنے والے دشمن ذلیل اور سرنگوں ہوں۔ خدایا، تو اس کو ایسی عزت عطا کر جو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ سب کچھ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور شیمہ کی آنکھوں سے خوشی کے دو موٹے موٹے آنسو ٹپک پڑے۔ انہیں اسیران جنگ میں آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی تھی۔ لوگوں نے جب ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ لوگ تصدیق کے لیے آپ کے خدمت میں لے کر آئے۔ شیمہ نے کہا، اے محمد، میں تمہاری بہن ہوں، اور علامت بتلائی کہ لڑکپن میں ایک مرتبہ تم نے دانت سے کاٹا تھا جس کا یہ نشان موجود ہے۔ آپ نے پہچان لیا اور مرحبا کہا اور بیٹھنے کے لیے چادر بچھا دی اور فرت مسرت سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو نہایت عزت و احترام کے ساتھ تم کو رکھوں گا، اور اگر اپنے قبیلہ میں جانا چاہو تو تم کو اختیار ہے۔ شیمہ نے کہا، میں اپنی قوم میں جانا چاہتی ہوں، اور وہ مسلمان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے ان کو کچھ اونٹ اور بکریاں اور 3 غلام اور ایک باندی عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بچپن کا پورا منظر گھوم گیا، پرانی یادیں تازہ ہو گئی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اپنی پاک چادر اپنے ہاتھ سے بچھائی، بڑی بہن کو عزت کے ساتھ اس پر بٹھایا، کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک رہا تھا۔ پھر بہن سے کہا، اگر تم میرے پاس رہنا پسند کرو تو یہاں تمہیں ہر طرح کا آرام ملے گا،
عزت و آسائش سے یہاں رہو گی، اور اگر اپنے قبیلے ہی میں واپس جانا چاہتی ہو تو تمہیں وہیں آرام و عزت کے ساتھ روانہ کر دیا جائے گا۔ شیما نے کہا پیارے بھائی، سب سے پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر شیما اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئی۔ پھر درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے میرے قبیلے ہی میں واپس بھیجنے کا انتظام فرما دیجئے۔ آپ نے شیما کو 3 غلام، 1 باندی، 1 بکری اور کچھ نقد رقم دے کر عزت و اکرام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مہربان حسن۔ اسے یہ ساری صفات آپ علیہ السلام کے بیان ہو رہی ہیں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹی اور اپنے داماد دونوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ عجیب و غریب سوال تھا، مگر ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا عجیب و غریب جواب دیا۔ فرمایا تم سے زیادہ مجھے فاطمہ محبوب ہے، اور فاطمہ سے زیادہ تم مجھے عزیز ہو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کسی بات پر ایک بار کچھ خفگی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا سخت رویہ اختیار کیا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ روٹ کر اپنے شفیق باپ کے یہاں پہنچی کہ باپ کو اپنا غم سنا کر دل کا کچھ بوجھ ہلکا کر لیں۔ پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی گھبرائے ہوئے پہنچے اور آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ خدا نخواستہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو دین و دنیا تباہ ہو جائے گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کی سختی اور غصے کی شکایت کی، ان کی زیادتی کا حال سنایا اور زار و قطار رونے لگی۔ شفیق باپ نے اس طرح بیٹی کو روتے دیکھا تو ان کا دل بھر آیا، آپ دیدہ ہو گئے، مگر داماد کے حق میں کوئی جملہ کہنے کی بجائے بیٹی کو سمجھاتے ہوئے شفیق باپ نے کہا، بیٹی میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو قریش کے جوانوں میں اور اسلام لانے والوں میں سب سے افضل ہے۔ بیٹی میاں بیوی میں کبھی کبھی ایسے باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ وہ کون سے میاں بیوی ہیں جن کے درمیان کبھی کوئی رنجش کی بات نہ ہو؟ اور بیٹی یہ کیسے ممکن ہے کہ مرد سارے کام ہمیشہ عورت کی مرضی کے مطابق ہی کیا کریں اور اپنی بیوی سے کچھ نہ کہیں؟ بیٹی جاؤ، اپنے گھر جاؤ، خدا تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور میں تم دونوں کو خوش دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ بیٹی کے دل سے کبیدگی دور ہو گئی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مہربان خسر کی مشفقانہ گفتگو سنی تو ان کا دل بھی بھر آیا، سامنے آئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ رقت کے انداز میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، خدا کی قسم آئندہ تم ایسی بات نہ دیکھو گی جس سے تمہارے نازک دل کو دکھ پہنچے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھی بھر آیا، بولی نہیں، غلطی تو میری ہی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کی محبت سے سرشار خوش اپنے گھر لوٹ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے، اور پھر یہ محبت اس قدر بڑی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو آپ روزانہ ان کی قبر پر بے تابانہ پہنچتے اور یہ اشعار آپ کی زبان پر ہوتے، اے اللہ یہ میری کیا حالت ہو گئی کہ میں روزانہ قبر پر سلام کرنے آتا ہوں لیکن میرے حبیب کی قبر مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیتی۔ اے قبر تجھے کیا ہوا کہ پکارنے والے کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیتی؟ کیا تو احباب کی محبت سے کبیدہ خاطر ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رحم دل بھتیجا۔ دوستو غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دو دستی تلوار مارتے بہادری کے جوہر دکھلاتے ہوئے برابر آگے بڑھ رہے تھے۔ کفار کی صفوں میں ان کی جان بازی سے افراتفری مچی ہوئی تھی۔ جبیر بن مطعم کا ایک حبشی غلام تھا، وحشی،
جبیر نے وحشی سے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر وہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دے تو وہ آزاد کر دیا جائے گا، اس لیے وہ برابر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طاق میں لگا رہا۔ ایک موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وحشی کے قریب آئے تو اس حبشی نے اپنا چھوٹا نیزہ حربہ تاک کر پیٹ میں مارا، نیزہ ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ پلٹ کر وحشی پر حملہ کریں، لیکن زخم کاری تھا، لڑکھڑا کر گر پڑے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ اس غزوہ میں اگرچہ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی شجاعت اور استقلال اور بے مثال تدبر و بصیرت سے مسلمانوں کی شکست فتح میں بدل گئی تھی، لیکن یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں سخت ذکر اٹھانی پڑی اور بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ اسلامی فوج جب جنگ سے واپس مدینے پہنچی تو مدینہ میں گھر گھر ماتم بھپا تھا۔ خواتین اپنے شہیدوں کو یاد کر کے نوحہ کر رہی تھی۔ بڑا ہی رقت انگیز منظر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ عورتیں اپنے جگر گوشوں اور عزیزوں کا ماتم کر رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر سامنے آ گیا اور بڑے ہی رقت انگیز انداز میں فرمایا، کیا حمزہ کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ وحشی جنگ طائف کے بعد ایمان لے آئے تھے، لیکن جب بھی وحشی پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی چچا یاد آ جاتے، بہت ضبط فرماتے، مگر ایک دن وحشی سے فرمایا تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں اسی طرح چچا عباس بھی قید ہو کر آئے۔ مسلمانوں نے قیدیوں کے ہاتھ پاؤں جکڑ کر باندھ دیے تھے، عباس کے ہاتھ پاؤں بھی رسی اور زنجیروں سے جکڑ دیے گئے تھے۔ عباس برابر درد سے کرا رہا تھا، ان کے کرانے کی آواز رحم دل بھتیجے کے کان میں پہنچ رہی تھی اور آپ بے قراری اور بے چینی میں بار بار کروٹیں بدل رہے تھے۔ نیند کسی کروٹ پر نہیں آ رہی تھی، مگر کیسے کہتے کہ عباس کے بندن ڈھیلے کر دو۔ آپ کو بے قرار دیکھ کر جانثار بھی بے قرار ہو گئے اور سمجھ گئے کہ عباس کی کراہوں نے آپ کو بے چین کر رکھا ہے۔ لوگوں نے عباس کے بندن ڈھیلے کر دیے، ان کے درد و کرب میں کمی آئی، کراہیں بند ہوئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آرام ملا اور آپ بھی سو گئے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھے چند سیرت نبوی کے واقعات جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔